تقریباً 22 سال پہلے کا بیان، گانوں کی تباہ کاریاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گانوں کی تباہ کاریاں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہونے والے مختلف آڈیو بیانات کو تحریری صورت میں بنام فیضان بیانات عطار المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے شعبہ بیانات امیر اہل سنت کی طرف سے ترمیم و اضافے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ الحمدللہ الکریم۔ ان بیانات میں سے اب شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ ایک بیان گانوں کی تباہ کاریاں کو رسالے کی صورت میں منظر عام پر لا رہا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ گانوں کی تباہ کاریاں پڑھ یا سن لے، اسے فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی سب کو کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گانے اور شراب کا وبال۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الہوا میں نقل فرمایا ہے، ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے اللہ، فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، اے اللہ ہمیں اس بے عمل عورت کی نحوست سے بچا لے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گریہ وزاری سن کر ایک مردے سے پوچھا، تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جو عورت آج فوت ہوئی ہے وہ جہنمی ہے، لہذا اگر وہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے کی وجہ سے اذیت ہوگی، اس لیے ہم آہوزاری کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ عورت ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے تجسس ہوا کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں قبرستان کی طرف جا نکلا اور وہاں دیکھا کہ گورکن ایک قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تم نے یہ قبر کس لیے بنائی ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک مالدار کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ قبر بنائی ہے۔ میں نے گورکنوں کو رات والا خواب سنایا تو انہوں نے قبر کو بند کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آئے اور گورکنوں سے پوچھنے لگے، کیا قبر تیار ہو گئی؟ گورکنوں نے جواب دیا، یہاں قبر نہیں بنے گی۔ گورکنوں کا جواب سن کر وہ لوگ دوسرے ڈیرے پر چلے گئے، تو چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے دوسرے ڈیرے کے گورکنوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ کسی اور قبرستان میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں قبر بنوائی۔ دوسرے قبرستان میں قبر کھودنے کے بعد جنازے کی آمد کا انتظار کیا جانے لگا۔ اتنے میں شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے، چنانچہ میں بھی اس خاتون کا جنازہ اٹھانے والوں کے ساتھ جا ملا۔ جنازے کے ساتھ عوام کا بہت رش تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ اس میت یعنی مرحومہ کا بیٹا ہے۔ اس نوجوان کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔
اور لوگ ان دونوں باپ بیٹے سے تعزیت کر رہے تھے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ جب اس خاتون کو دفن کر دیا گیا تو میں ان دونوں باپ بیٹے کے قریب گیا اور ان سے کہا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں۔ اس خاتون کے شوہر نے جواب دیا، مجھے خواب سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یوں اس نے مجھے ٹال دیا۔ لیکن اس کے نوجوان بیٹے نے کہا، آپ مجھے خواب سنائیے۔ میں اس نوجوان کو لوگوں سے الگ ایک جانب لے گیا اور اسے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا، دیکھو، قبر والوں نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں کہ تمہاری ماں ان کے قبرستان میں دفن نہ ہو، لہذا مجھے اپنی والدہ کے اعمال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میری ماں شراب پیتی تھی، گانے باجے سنتی تھی اور دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی۔ میں اپنی والدہ کے بارے میں یہی کچھ جانتا ہوں۔ اگر آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر میں ایک بوڑھی خاتون ہے جس کی عمر 99 سال ہے۔ وہ میری ماں کی دائیا اور خدمت گزار تھی۔ آپ میرے ساتھ چل کر ان سے پوچھ لیجئے، شاید اسے میری ماں کے مزید اعمال معلوم ہوں۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا اور میں نے اس بڑھیا کو اپنا خواب سنایا اور اس مرحومہ کے بیٹے سے ملنے والی معلومات بتا کر پوچھا، آپ مزید کیا معلومات دے سکتی ہیں؟ بڑھیا نے رو کر مجھ سے کہا، اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، وہ بیچاری بہت زیادہ گناہگار تھی۔ اور پھر اس بڑھیا نے مجھے مرنے والی خاتون کے مزید گناہ بیان کیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رقت انگیز واقعہ ہمارے لیے اپنے اندر بہت کچھ عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی موت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس عورت کے 3 گناہ بیان کیے گئے کہ وہ شراب پیتی تھی، گانے باجے سنتی تھی اور بہتان تراشی کرتی تھی۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مرد و عورت شراب پینے لگے ہیں، بالخصوص اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں میں معاذ اللہ شراب نوشی اور گانے بازی جیسی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب قبرستان کے عام مردوں کو یہ غیبی خبر پتہ چل گئی کہ کوئی عورت مر گئی ہے، اس کی لاش دفن کرنے کے لیے لائی جانے والی ہے اور اسے عذاب بھی دیا جائے گا، تو پھر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم، انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص دو عالم کے مالک و مختار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے کیوں نہ غیبوں پر خبردار ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کیا جو غیب الغیب ہے، تو پھر دیگر غیب کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں کر چھپی رہ سکتی ہیں؟ عاشقوں کے امام میرے آقا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عورت کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ گانے باجے سنتی تھی۔ آج کل گانے باجے اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ گویا ہر گھر میوزک سینٹر بن چکا ہے۔ کون سا گھر ایسا ہے کہ جس کے در و دیوار گانے باجوں سے نہ گونجتے ہوں؟ اب تو انٹرنیٹ بھی مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، جس کے ذریعے دنیا بھر کی بری فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اگر بیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے گندی فلمیں دیکھ رہا ہو تو ماں باپ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ یوں انٹرنیٹ بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ اگرچہ انٹرنیٹ کے مثبت یعنی اچھے پہلو بھی ہیں، مثلا
مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات انٹرنیٹ ہی کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں سنے اور دیکھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی غالب اکثریت انٹرنیٹ کے ذریعے گناہ کماتی ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انٹرنیٹ کے مثبت پہلو سے فوائد حاصل کر رہی ہے۔ گانے بازوں کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے اجمی لوگوں کی قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدی ہوئی تھیں، اور وہ کہانیاں قریش کو سنا کر کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں، اور میں تمہیں رستم، اسفندیار اور ایران کے شہنشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ پاک کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں بے مقصد و بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے۔ اس قسم کے آلات لہو و لعب یعنی وہ سامان جن سے یہ کام کیے جا سکتے ہوں، ان کو بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سینما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب سب کی خرید و فروخت منع ہے کہ یہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں۔ اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق ممتاز مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے، اور اس آیت کو علماء کرام نے گانے بجانے کے حرام ہونے کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ مجھے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا گیا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے منہ اور ہاتھ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ میرے رب نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا، میرے بندوں میں سے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، اس کو اس کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے۔ اور جو شخص کسی بچے کو شراب کا گھونٹ پلائے گا، اس پلانے والے کو بھی کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا۔ اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم و تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ہم جس پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں،
ان کو ان کے پیارے اللہ پاک نے آلات موسیقی یعنی ڈھول، طبلے، سارنگیوں اور بانسریوں وغیرہ کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے، جبکہ آج کئی مسلمان مرد و عورت ان منحوس آلات کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میوزک کے آلات کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر ان کے نام لیواؤں نے گلی گلی میوزک سینٹر کھول رکھے ہیں۔ نہیں، بلکہ آج تو مسلمانوں کے اکثر گھر میوزک سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں شرابیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو ہی پیالہ ان کے منہ کے قریب آئے گا، اس کی تپش کے سبب منہ کی کھال گل کر پیالے میں گر پڑے گی، اور پھر جب یہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو تباہی مچا کر رکھ دے گا، یہاں تک کہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں پیچھے کے راستے بہا دے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میری امت کی ایک قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ارشاد فرمایا، ہاں، خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، یعنی چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، تو اے نمازیں پڑھنے والو تم بھی سنو، اے روزے رکھنے والو تم بھی سنو، اے حاجیو تم بھی سنو، اگر معاذ اللہ گانے باجے سنے تو کیا سزا ملے گی؟ چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جرم کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں وقت گزاریں گے، اور صبح بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورتیں مسخ ہونے یعنی صورتیں بگڑنے کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی۔ گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یعنی گانا دل میں ایسے منافقت پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ بروز قیامت کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من قعد الى قینۃ یستمع منها صب اللہ فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، یعنی جو شخص گانا سننے کے لیے کسی گانے والی کے پاس بیٹھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا یعنی لیڈ انڈیلے گا۔ گانا سننا کیسا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مزامیر یعنی موسیقی کے آلات کے ساتھ گانا اور اس کا سننا دونوں حرام ہیں۔ اسی طرح گانا بجانا بلکہ گانے کی آواز رغبت سے سننا دلی نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کا سیل یعنی بہاؤ گھاس کو۔ گانے سننے کے نقصانات۔ نمبر 1، گانے سننا اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ 2، گانے سننے سے روح کمزور ہوتی ہے۔ 3، گانے سننے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ 4، گانے سننا
کامل مسلمان بننے میں رکاوٹ ہے۔ 5. گانے سننے سے بری شہوت اور برے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ 6. گانے سننے سے انسان کا ذہن بہکتا اور وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے۔ 7. گانے سننے سے انسان عشق مجازی کا شکار ہوتا اور بالآخر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ 8. گانے سننے سے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا اور انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ 9. گانے سننے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں جذباتی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کبھی کبھی خودکشی بھی کروا دیتی ہے۔ 10. گانے سننے والے کے کان کے پردے بھی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھی ڈالا جائے گا۔ 11. آج کل گانوں میں ایسے کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں جن کو کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں موسیقی رائج ہو چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں موسیقی رائج ہو چکی ہے اور ہر چیز میں موسیقی کی دھنیں سنی جا رہی ہیں۔ آپ بس، ویگن، ہوائی جہاز اور ایئرپورٹ وغیرہ جہاں بھی چلے جائیں، تقریباً ہر جگہ موسیقی کی دھن پائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہیں تو تلاوت کا وقت شروع ہونے سے پہلے موسیقی کی دھن بجائی جاتی ہے۔ یوں ہی موبائل فون میں بھی موسیقی کی ٹیون ہوتی ہے، اور یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ بعض اوقات بظاہر مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون لگا لیتے ہیں۔ یاد رہے، جو سادہ گھنٹی بجتی ہے وہ موسیقی نہیں ہے۔ موسیقی سے بچنے کا طریقہ۔ ایسی صورتحال میں موسیقی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، آدمی جہاں جہاں موسیقی کو پائے اسے مٹاتا چلا جائے۔ مثلاً اپنی گھڑی میں پائے تو گھڑی کی ٹیون تبدیل کر دے، اپنی گاڑی یا موبائل فون میں پائے تو اسے بدل دے، اگر بدلنا ممکن نہ ہو تو ٹیون ہی بند کر دے۔ تو اس طرح جہاں جہاں موسیقی سے بچنا ممکن ہو، بچنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، موسیقی والے گانے سننا گناہ ہے، بلکہ کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جانا اور نہ سننے کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، رباب، بانسری، قانون، جھانجھن، بگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب با حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہی موسیقی کی آواز آئے تو ممکنہ صورت میں فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے۔ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ صحیح مگر کسی طرح بھی موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا لازم ہے۔ آہ آہ آہ، اب تو سیاروں، طیاروں، مکانوں، دکانوں، ہوٹلوں، چوراہوں، گلیوں اور بازاروں میں جس طرف بھی جائیے موسیقی کی دھنیں سنائی دیتی ہیں۔ جس ہوٹل میں گانے اور فلمیں ڈرامے چل رہے ہوں اس میں کھانا کھانے، چائے پینے وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر بندہ موسیقی سے نہیں بچ سکتا، مثلاً جو ہوائی جہاز میں جا رہا ہے وہ نہیں بچ پائے گا کیونکہ وہاں میوزک بند کروانا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات روکنے کے باوجود بس ڈرائیور نہیں مانتا اور وہ گانے باجے چلاتا ہے۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، بس ڈرائیورز سمجھائے جانے پر گانے باجے بند کر دیتے ہیں، لہذا ڈرائیورز کو پیار و محبت سے سمجھائیے، گانے باجوں کی جگہ
سنتوں بھرے بیانات چلانے کی ترغیب دلائیے اور ان کا اس طرح ذہن بنائیے کہ اگر آپ گانے بازوں کی جگہ سنتوں بھرا بیان چلا دیں گے تو انشاءاللہ گاڑی میں موجود جتنے مسلمان سنیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو یوں سمجھانے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے ہمیں قرآن پاک میں بھی سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح جس کی گھر میں بات مانی جاتی ہو وہ اپنے گھر والوں کا یہ ذہن بنائے کہ دیکھو گانے باجے سننے سے عارضی طور پر کچھ سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں گناہ ہے اس لیے میں اس سرور سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ عارضی سرور مجھے اور آپ سب کو جہنم کی گہرائیوں میں نہ جھونک دے، لہذا گانے باجے ختم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر کوئی خود نہیں سمجھا سکتا تو اپنے موبائل فون کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے 2 سنتوں بھرے بیانات، گانے باجے کی ہولناکیاں اور ٹی وی کی تباہ کاریاں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے گھر والوں کو سنا دے، یا www.ilyasqadri.com کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے دکھا دے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر انہی 2 بیانات کو رسالے کی صورت میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے گھر کے افراد کو پڑھ کر سنا دے۔ انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بنے گا اور گھر والے گانے بازوں کی تباہ کاریوں سے بچیں گے۔ یاد رکھیے فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ افسوس اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رب کائنات پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، بسوں اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈنگ چلا کر بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والوں اور بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر گھول ڈالا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور ناری بنانے کے لیے کس قدر عیاری و مکاری کے ساتھ ساز و آواز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔ ایمان برباد ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا۔ اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو۔ اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ جس کو یہ شک ہو کہ میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا، سنا یا پڑھا ہوگا، یا مجھے فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ کفریہ گانے باجے اور ان سے توبہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے گانے باجے کے 35 کفریہ اشعار کا مطالعہ کریں۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہو،
ایک طویل حدیث پاک میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر مومن ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم، قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی با مراد ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ میرا نازک بدن جہنم سے، است فعل رضا بچا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں۔ اسی طرح اسلامی بہنیں خود بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے گھر کی دیگر اسلامی بہنوں مثلاً والدہ صاحبہ اور بھابھی وغیرہ کو بھی شرکت کی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ الکریم گانے باجوں کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا اور خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ گانے سننے کی عادت ہو تو کیسے ختم کی جائے؟ 1، تمام سوشل سائٹس یعنی فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب یا ٹویٹر کے اکاؤنٹس اور میموری کارڈز، کمپیوٹر سسٹم وغیرہ سے سانگز یعنی گانوں اور میوزک کا ڈیٹا ڈیلیٹ یعنی ختم کر دیجئے۔ 2، گانوں کے بجائے تلاوت، نعت اور سنتوں بھرے بیانات سننے کی ترکیب بنائیے، اس میں دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ 3، جتنا ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کیجیے، اجتماعات ذکر و نعت میں شرکت کیجیے، دل کا میل دور ہوگا اور روحانیت نصیب ہوگی۔ 4، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، گناہ سے بچنے کی طاقت نصیب ہوگی۔ 5، گانے سننے کا شوق رکھنے والے یار دوستوں کی سنگت سے فوراً دور ہو جائیے اور ذکر و نعت کا شوق رکھنے والے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے۔ 6، یہ ذہن بنائیے کہ آج اگر کان میں معمولی درد بھی ہو جائے تو جینا حرام ہو جاتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر گانے سننے کی وجہ سے کل بروز قیامت میرے کانوں میں سیسا اونڈیلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ 7، گانے سننے کے فزیکلی یعنی جسمانی نقصانات بھی پیش نظر رکھیے کہ گانے سننا در حقیقت اپنے صحت سے دشمنی ہے۔ 8، اپنے ایمان کی فکر کیجیے کہ کہیں گانے سننے سے خدا نخواستہ ایمان برباد ہو گیا تو دین و دنیا کی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔